میں کیا کر لے ہو بچوں. اور ایک اب ایک بات بتاؤ, تم یار جب 2 کلو چھوارے ڈھنگ سے نہیں بانٹ سکتے تو تمہیں اللہ بادشاہ کیسے بنائے گا؟ واہ واہ واہ. اور جو جاننے والا نا, جاننے والا, ہاں بھائی لئیو تو لے لے رکھ لے رکھ لے, اور جو چلو ہٹو چلو ہٹو چلو ہٹو, ایک ایک دے دیا چلو ہٹو, یہ گھٹالا کر رہا ہے. تجھے تو بادشاہ بنایا نا, عادل بن, بانٹنے کے لیے بھیجا, اس میں اپنا پرایا مت دیکھ, انصاف سے بانٹو. امتحان ہے, بعض میلاد میں بتاشے بانٹے وہ بھی گھٹالا مار دیتا ہے یار. جب تم 2 کلو چھوارے نہیں بانٹ سکتے تو اللہ تمہارے ہاتھ میں حکومت ہرگز نہیں دے سکتا. کیا بات. ورنہ نیتیں سامان. اور بعض نا اتنی بری نیت, اصل پتہ بھی نہیں ہے. کوئی مونگ پھلی ٹھیلے والا آ جائے نا تو چٹکائی اور اب ہاتھ جھاڑے, بولے لے بھائی 10 روپے کے دے دے. جو 3 مونگ پھلی کھائی ہیں تمہارے ابا کی تھی کیا؟ ان کا حساب و کتاب نہیں دینا, ان کا حساب و کتاب نہیں دینا. بھینس اپنی پل رہی ہے اور برسین حاجی جی کا کٹ رہا. اب حاجی جی چکر میں برسین بڑھ کیوں نہیں رہا؟ اب یہ عارف بڑھنے دے تبھی تو بڑھے گا, سمجھے؟ اب حاجی جی راکھ نہیں ڈال, ارے راکھ نہیں, تو آگ بھی ڈال دے تب بھی نہیں بڑھے گا, کیونکہ بھینسیاں تیری کھا رہی ہے. صحیح بتا رہے, نیت اتنی خراب ہے اتنی. اور جلسے میں کہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت, جیسے بڑا جنتی نکل کے آیا, سمجھ رہے؟ اتنی نیت خراب. 2 گنوں کے کھیت ہیں, گنوں کے کھیت 2, ایک ان کا ایک ان کا. ادھر والا آئے گا نا تو ادھر سے گنا چٹکائے گا, اگولا اپنے کھیت میں. یہ والا آ گیا, اس نے بھی ادھر کا چٹکایا, اگولا اپنے کھیت. دونوں کا ایک ایک گنا گیا, دونوں نے کھایا اور دونوں نے ناجائز اپنے ہی کھا لیتے. بہت اچھا. بڑے پیر صاحب کے ابا کو ذرا دیکھو, تم ایسے ہی سمجھتے ہو, خالی کرامت سمجھتے ہو. یہ تمہارے لیے بڑے پیر صاحب کے ابا ندی اتر رہے تھے, سیب بہتا ہوا آ گیا. واہ 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 واہ, زندہ باد. بہ رہا تھا ندی میں, بہ اٹھا کے کھا لیا. پھر یاد آیا, ارے اس کا مالک کون ہے؟ میں نے اجازت تو لی نہیں, پوچھا نہیں. یہ غوث پاک کے والد محترم جن کا نام سید ابو صالح, واہ واہ. جنگی دوست بھی بولتے ہیں, بے شک. کہا اس کا مالک کون ہے؟ مالک میں نے اجازت نہیں لی. سب کچھ چھوڑا, ندی کے کنارے 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 آگے بڑھے تو ایک باغ مل گیا جس کی ٹہنیاں ندی میں جھکی ہوئی تھی. اس سے پہلے کوئی اور باغ تھا ہی نہیں. یقین ہو گیا کہ انہی کے باغ کا ہے. بے شک. اور وہ باغ بھی سید صاحب کا ہی تھا. کیا بات. یہ تو تھے ہی سید صاحب, ہے ہے. باغ بھی آل رسول کا ہی تھا. واہ, زندہ باد. سبحان اللہ. ان کا نام حضرت عبداللہ سومعی آتا ہے, جن کا باغ تھا سید عبداللہ سومعی. آئے, بزرگ تھے, کہنے لگے چچا تمہارے باغ کا ایک سیب گر گیا, بہتا ہوا گایا چلا گیا, وہ میں نے کھا لیا, یا تو پیسے لے لو یا پھر معاف کر دو, اجازت دے دو. وہ کہنے لگے یار دنیا میں ابھی ایسے لوگ بھی ہیں کیا؟ کیا بات. کیا ایسے لوگ بھی ہیں؟ کہا بیٹا کہاں سے آئے ہو, کون سے خاندان سے رہتے ہو؟ خاندان بتایا, دل میں مسکرانے لگے یہ تو حسنی خاندان ہے. اور وہ حسینی خاندان سے. کیا بات ہے. زندہ باد. خاندان مل گیا. واہ. اللہ کہنے لگے معاف کر دوں؟ کہا دل میں سوچا اسے اور ذرا دیکھتا ہوں. کہا ایسے معافی نہیں ہوگی. کیوں؟ کہا میرا باغ رکھانا پڑے گا. جب تک باغ رکھاؤ گے, اس پہ پانی ڈالو گے, پھر سیب پورے پھل اتر کے آئیں گے, اترنے کے بعد پورے پک جائیں گے, اس کے بعد میرے پاس آنا تو بتاؤں گا معاف کرنا یا نہیں. اللہ, تم ہوتے تو گریبان پکڑے بڈھے معاف کر رہے ہیں ماروں, تم ہوتے تو ایسے ہی کرتے. تم ہوتے تو کیا کہتے ہیں بڈھے جان سے مار دوں چل اتنی دم. اچھا کہتے نہیں, اور اول تو جاتے ہی نہیں, اور اگر چلے بھی جاتے نا
اور دیکھے بولے یار بڑے لال لال سیب لگ رہے ہیں، چپکے سے آتا اور دو تین دوستوں کو کہتا چلو آج لگ گیا موقع، آج لگ گیا موقع۔ اللہ کے ولی کے عرس میں انہیں جانے دو، ان کو تو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان سے مت بولو، آج تو ہماری سن لو، ان سے مت بولو۔ بڑے پیر صاحب کے والد محترم نے سوچا یہ تو 7-8 مہینے میں ہوگا، مگر ایک سیب کے بدلے ساری نیکیاں چلی گئی تو کیا ہوگا؟ آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، باغ رکھانے لگے، باغ پل گیا، کہنے لگے چچا اب تو معافی دے دو۔ کہا نہیں اور رکھو، نہیں اور رکھو، 3 مرتبہ کہا اب معافی ہو جائے گی مگر ایک شرط۔ شرط کیا ہے؟ کہا میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ کہا شادی؟ کہا جی۔ پوچھا شادی تو نہیں ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے سوچا یار کیا کروں، بولے چلو یہ بھی کر لو۔ کہا ٹھیک ہے راضی ہوں۔ کہا سن تو لو میری بیٹی ہے کیسی؟ کہا کیسی ہے؟ کہا آنکھوں سے بیکار، کانوں سے بیکار، ہاتھوں سے بیکار، پاؤں سے بیکار، منہ سے بیکار۔ تم ہوتے تو کہتے چچا اب اس میں بچے ہی کیا۔ اور بعض نمبر ہی نہیں آنے دیتا ہے، نمبر ہی پہلے ہی موبائل پہ باتیں کر لی، ہلو ہلو ہلو۔ اگر کنجڑی بھی مل گئی نا، کنجڑی وہ لال پیلی لگا کے میٹھی میٹھی تو باتیں کر لی، بک گیا، ختم۔ اب اماں سے بولا اماں شادی کروں تو وہاں اماں بولی نہیں بیٹا وہ خاندان اچھا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اب لیے پھر رہا چوہے مارنے کی دوا، دیکھ کھاؤں گا اور مر جاؤں گا، دیکھ کھاؤں گا مر جاؤں گا، ورنہ جلدی رشتہ لے کے جا، تمہارا یہ معاملہ ہے۔ بولے کھاؤں گا یا مر جاؤں گا؟ اماں بولی اچھا مجھے 3 مہینے دے دے۔ اماں کے بھی دماغ میں کچھ گھوم رہا تھا، کہا 3 مہینے دے دے۔ اماں نے سوچا نا کوئی میاں ڈھونڈوں گی اب میں، 3 مہینے میں اس کا دماغ پلٹوا دوں گی۔ اب میاں وہ اماں ڈھونڈ رہی ہے کوئی میاں ایسا مل جائے جو میرے بیٹے کا دماغ پلٹ دے، اور میاں اس چکر میں بیٹھے ہوئے کوئی ایسا مل جائے جو میرے حالات پلٹ دے۔ کیا بات ہے بھائی حضرت، زندہ باد زندہ باد، یہی بات تو ہے۔ میں اصلی میاں کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں تو خود میاں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ سمجھے؟ میں ان نقلیوں کی بات کر رہا ہوں، بات اتنا بڑا کم وقت ہے۔ ایک عورت کو بولا بولے 70,121 جن تیرے اوپر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بولے 70,120 اتار دی۔